شوہر ٹائم نہیں دیتے، شوہر زیادہ بات چیت نہیں کرتے، فون پہ لگے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے بھی رہو تو انہیں وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات بھی کروں گی، آپ کو سمجھاؤں گی اور اپنی کہانی بھی آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کروں گی، اور امید ہے آپ کو میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو آپ لوگوں نے بدلے میں کرنا کیا ہے، ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی خواہش، چھوٹی سی فرمائش کہ کہیں چھوٹے سے پوائنٹ پہ بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز، جلدی سے 1K کمپلیٹ کروا دیں تو مجھے بھی امید لگے کہ میرا چینل مونیٹائز ہوگا۔ اگر چینل مونیٹائز ہوگا تو انشاءاللہ یوٹیوب کے بارے میں بھی پوری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی آپ لوگوں سے۔ رزق روزی اللہ نے دینی ہے، ہر سب کا جو وسیلہ جو ہے نا وہ اللہ پاک ہے، کسی کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، جتنا کسی کے نصیب میں لکھا ہے نا اتنا ہی اس کو ملنا ہے۔ تو اس لیے میں تو پوری یوٹیوب کی جو ہے نا آپ کے ساتھ ساری جرنی شیئر کروں گی، لیکن اگر چینل مونیٹائز ہوا تو ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایسے چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور سب کے نصیب اللہ پاک اچھے کرے، سب اپنے گھروں میں خوش رہیں، سب کے دل کی ہر مراد پوری ہو، میری تو ہر ٹائم یہی دعا ہوتی ہے، اور کسی کے صدقے جو ہے نا اللہ پاک میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ اچھا آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے موضوع کی طرف، کہ جو ہے نا شوہر ٹائم نہیں دیتے تو ان سے ٹائم کیسے لیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں شوہر سے ٹائم لینے کا طریقہ۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر آپ کی جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کام پہ جاتے ہیں، آپ کے قریب ہیں، آفس جاتے ہیں، واپس آتے ہیں نا، تو جس ٹائم میں وہ واپس آتے ہیں اس ٹائم پہ ان کے آتے ہی آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں کرنی، آپ نے اسمائل دینی انہیں، ان کے آنے کا ٹائم بیویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میرے ہسبینڈ کی واپسی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے خود کو ایک اچھی طریقے سے ریڈی کر کے رکھیں، نیا سوٹ نکالیں، اپنی ایسی روٹین بنائیں کہ آپ گھر کے سارے کام بھی آپ کے ختم ہو جائیں اور آپ جلدی سے نہا دھو کے فریش ہو کے نئے سوٹ پہن کے لائٹ سی لپسٹک لگائیں، ہلکا سا میک اپ کریں، چاہے آپ کی ایج 40 سال ہی کیوں نہیں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور شوہر کے آنے سے پہلے بالکل فریش ہوں، جب وہ آ جائیں آتے ہی انہیں اسمائل کریں، چاہے آپ کا جتنا مرضی ہے موڈ کیوں نہ خراب ہو، خوشی سے ان کا استقبال کریں، انہیں پانی پوچھیں، وہ بیٹھ جائیں، پانی کا ان کو پوچھ کے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چپک جائیں۔ اچھا زیادہ چپکو عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جو شوہر آفس گئے ہیں یا کہیں کام پہ گئے ہیں اور پیچھے سے بار بار فون کرتی رہتی ہیں اور کہتی رہتی ہیں جی کہاں ہیں آپ، کیا حال آپ کا، کیا کریں، ایسی عورتیں بھی مردوں کو بالکل پسند نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عورت اپنی جو ہے نا عزت کھو دیتی ہے، جو بہت زیادہ مرد کے پیچھے پڑی رہتی ہے، بہت زیادہ شوہر کو چپک کے رہتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے اس کو تنہا نہیں چھوڑتی، سکون سے نہیں رہتی۔ ظاہر ہے وہ مرد ہیں، انہوں نے باہر دوستوں میں بھی بیٹھنا ہے، بات چیت بھی کرنی ہے، باہر نکلنا بھی ہے، ان کے اور 100 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایسے کاموں میں اگر بیویاں بھی بار بار کال کرتی ہیں، انہیں ڈسٹرب کرتی ہیں، تو اس بیوی کی مرد کی نظروں میں ویلیو، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پوچھوں نہ پوچھوں اس نے پیچھے پڑے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی عزت خود کروائیں، خود کو خود جو ہے اس قابل بنائیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو خود بلائیں، آپ سے خود بات چیت کریں۔ اگر آپ خود ان کے پیچھے 24 گھنٹے پڑی رہیں گی، وہ گھر بھی آ گئے، آپ بس پکی ان کے پاس بیٹھ گئی، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی آپ طنز طانے کر دینے والی بات چیت ایسی کر رہی ہیں، کسی کی ان کی ماں کی شکایتیں شروع کر دی، جی کیا ہے تھوڑی دیر چپ کر جاؤ نا، بات کر رہی ہوں آپ کی آپیوں آپ کی خالاؤں سے، تھوڑی دیر چپ کر جاؤ۔ اپنے شوہر کی بیوی بنے، دوست بنے، اس کی اماں نہ بنے نا۔ جو بیویاں اپنی اماں بننے کی کوشش کرتی ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ اماں بننے کی کوشش کرتی ہیں یا اماں بنتی ہیں تو وہی بیویاں زیادہ جلدی شوہر کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ شوہر کی دوست اب کیسے بنا جائے؟ دیکھیں جتنا ٹائم وہ آپ کو دے رہے ہیں نا، آپ اس میں خوش رہیں، ایکسٹرا ان سے ٹائم نہ مانگیں۔ اور وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ وہی ٹائم ہوتا ہے جب وہ آپ کے پاس تھکے ہوئے باہر سے گھر آتے ہیں، اور گھر مرد اس لیے آتا ہے سکون کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ سکون بھی اگر آتے ہی بیوی اجاڑ دے نا، تو پھر مرد کا نہ تو اس بیوی سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، نہ ہی اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھوں گا، اس سے بات چیت کروں گا، اس نے وہی باتیں سارے دن کی شکایتیں لگا دینی ہیں، اور اس کی وہی ایک فرمائش ہونی ہے کہ مجھے گھر علیحدہ دے دو، مجھے علیحدہ چاہیے، مجھے علیحدہ پیسے چاہیے۔ 24 گھنٹے بھی پیسوں کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ سارا دن ہی آپ پیسے مانگ رہی ہیں، یا سارا دن ہی وہ آپ کو روزانہ ہی آپ کی پیسوں کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، نہیں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھے پہلے، ہر مرد کی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں کیا کرتی تھی، میری جو سمجھ تھی نا، مجھے اس چیز کی سمجھ آ چکی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے سب کے خوف کی وجہ سے پیسے نہیں دینے، اس لیے میں انہیں اپنی خواہشات بتا دیتی تھی اور یہ کہہ دیتی تھی کہ مجھے کھانے پینے کو چاہیے، اچھا کھانے پینے کو، میری تو یہی ایک نیڈ ہوتی تھی، اور وہ کھانے پینے کی وہ ضروریات جو تھی میری اپنے والدین سے چھپ کے پوری کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ کی تو یہ عادت تھی کہ جو کھانے کے لیے مجھے میری اگر جوس کا ڈبہ بھی لاتے تھے نا، تو وہ ڈبہ بھی میرے ہسبینڈ مجھے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنے دیتے تھے، کہتے کہ صبح یہ لوگ دیکھیں گے کچرے والے ڈبے میں اور اس پہ یہ شور مچائیں گے کہ یہ اس کے لیے رات کو جوس کا ڈبہ لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے، جوس لے کے آیا ہے۔
تو وہ ڈبہ بھی میرے ہسبینڈ کہتے کمرے میں شاپر میں رکھو الگ سے، اور صبح جو ہے جب میں کام پہ جاؤں گا تو دے دینا، میں راستے پہ کہیں پھینک دوں گا۔ ایسا کرتے تھے میرے ہسبینڈ، تو میں نے اس ٹائم پہ بھی ان کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے انہیں سمجھ کے ان کا ساتھ دینا شروع کریں تاکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں، آپ پہ بھروسہ کریں، آپ کو دینا شروع کریں۔ دوسری چیز، گھر میں آتے ہی اگر وہ آ کے بیٹھ گئے آپ سے بات چیت نہیں کریں، موبائل چلا رہے ہیں، انہیں چلانے دو بھائی، ان کا آپ کے سامنے چلا رہے ہیں نا، سامنے اپنے ان کو چلانے دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ جب آپ ان کو اپنے سامنے بھی موبائل نہیں چلانے دیں گی، آپ ان کے فون سے چڑھیں گی۔ مرد کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے فون ہی ہوتا ہے، یا پھر دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے جب ہم انہیں اتنا تنگ کریں گی تو انہیں وہیں جانا ہے نا۔ تو ان کی دوست بننے کا بیسٹ طریقہ ہے، اگر وہ فون چلا رہے ہیں آپ بھی ان کے پاس لیٹ کے اپنا فون چلانا شروع کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ان کو بھی ریلیکس کرنا ہوتا ہے، مرد نے بھی ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، تو اگر وہ موبائل چلا کے بیچ میں کچھ ریل دیکھ رہے ہیں تو انہیں دیکھنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھی ان کے ساتھ مل کے دیکھیں، آپ انہیں کہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے دیکھتی ہوں، اکٹھے ہو کے آپ خود انہیں سینڈ کریں، مختلف ایسی ریلز سینڈ کر دیں جو اچھی ہوں، جو موٹیویشنل ہوں، یا جو آپ کو پسند ہو، کوئی رومانٹک ہو، وہ آپ اس کی طرف سینڈ کر دیں کہ آپ یہ دیکھیں۔ مرد کو بعض اوقات لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ وہ اشارہ ہی سمجھ جاتے ہیں، تو ایسے کام بھی کر سکتی ہیں آپ ان کا ٹائم لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہے کہ آئے دن وہ آپ کو لانگ ڈرائیو پہ لے کے جائیں تو تب وہ اچھے مرد ہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں تو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ نہیں کی، کبھی میں نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی۔ کہیں جانا ہو، ہماری لانگ ڈرائیو پتہ ہے کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ جب میں بیمار ہوتی ہوں اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ ہماری لانگ ڈرائیو ہوتی ہے، اور میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں۔ میرا گلا کافی خراب ہے، میری پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی اسی طرح میرا گلا بھاری ہے، تو اس بات کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میری سسٹر ہے، میری ایک ہی بہن ہے، اس کی جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد یقین کریں میری ایک بہن ہے، وہ یہاں آتی ہے، مجھے مل جاتی ہے، وہ خود ملنے کے لیے آتی ہے، میں نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ مجھے پتہ ہے میرے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں ملنا، اور اگر ٹائم مل بھی گیا تو میں گھر کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ میں گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے بچے بھی ہیں، اس کے علاوہ 2 بزرگ بھی میری ذمہ داری ہیں، ان کو بھی میں نے پکا کے ٹائم پہ دینا ہوتا ہے۔ تو اپنے شوہر کی کمزوریوں کو پکڑیں۔ میرے ہسبینڈ کی کمزوری اس کے والد ہیں، ٹھیک ہے، اس کی والدہ ہیں۔ اب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب جو چیز مجھے منگوانی ہوتی ہے نا، تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ آپ کے ابو کے لیے مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کے ابو یہ چیز شوق سے کھاتے ہیں، مجھے لا دیں۔ وہ کھلے دل سے لے کے آتے ہیں، میں ان کے لیے ان سے چیز کچھ بھی مانگ لیتی ہوں، ان کا نام لے کے وہ مجھے دیتے ہیں، اور صرف ان کے لیے جب لانے لگتے ہیں تو خود بخود انہیں شرم آتی ہے کہ یہ میرے والدین کے لیے مجھ سے سب کچھ مانگ رہی ہے، اس نے اپنے لیے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، تو وہ پھر خود بخود مجھے بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزوں کو بھی سمجھیں، اور ان کا ٹائم لینے کا آسان سا طریقہ ہے، جتنا ٹائم وہ آپ کو دیتے ہیں وہی اسی میں شکر ادا کریں، اور وہی کافی۔ اور ویسے بھی مرد کے ساتھ اگر زیادہ فری ہو جائیں گی نا تو آپ اس کے دل سے اتر جائیں گی، آپ کی کوئی اہمیت عزت نہیں رہے گی۔ مردوں کو بھی زیادہ نخریلی اور زیادہ موڈی لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ میں پہلے ایسے ہی کرتی تھی کہ ہسبینڈ اگر دیر سے آ رہے ہیں تو ان سے لڑائی جھگڑا کرنا، آ کے موبائل چلا رہے ہیں تو غصے میں ہو جانا، منہ پھلا لینا، وہ گھر سے بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا، پھر وہ دوستوں کے ساتھ باہر رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر میں خود کال کرتی تھی کہ آپ آئے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے یہیں پہ کھانا کھا لیا، فلاں دوست کے گھر کھا لیا، یہاں کھا لیا۔ میں سمجھ گئی اس چیز کو، میری امی نے کہا کہ جب آتا ہے تو اپنے غصے سے بات کرتی ہوں تو اس نے ایسے ہی کرنا ہے نا، ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو، تو اب ایسا کرو کہ اس کو یہ پوچھنا چھوڑ دے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنا چھوڑ دی، ان کے پیچھے میں فون نہیں کرتی تھی، ایک بار کر کے خیریت معلوم کرتی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں یا کہیں کہاں پہ ہیں، بس اتنا مجھے پتہ چل جاتا تھا، پھر خاموش ہو جانا۔ پھر جب وہ گھر آتے تھے تو آتے ہی میں نہیں چپکتی تھی، پیچھے پیچھے نہیں پڑتی تھی، نہ کوئی بات چیت کرتی تھی۔ بیٹیوں سے کہتی تھی کہ آپ جاؤ پاپا کو پانی دو، میری بیٹیاں پانی بھی دیتی تھی، کھانا پوچھتی تھی، میں اپنے کام میں لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ راشن جو گھر کا منگوانا ہوتا تھا، جو چیز ختم ہوتی تھی وہ بھی میں اپنی بیٹیوں سے کہتی تھی کہ کال کر کے پاپا کو بتا دو کہ یہ چیز ختم ہے، لے کے آنی، اور وہ لے کے آ جاتے تھے۔ آتے ہی ان کے میں جو ہے نا دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، کوئی بات چیت نہیں کرنی، اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ پھر اس طریقے سے پھر میرے ہسبینڈ نے خود نوٹ کیا کہ اب یہ مجھ سے دور ہو رہی ہے، پھر مجھ سے ضرورت کی بات چیت کرتی ہے، اس طرح پھر وہ خود میرے قریب بھی انہوں نے آنا شروع کر دیا، خود وہ آتے ہی جو ہے مجھے خود بلانے بھی لگ پڑے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے شکایت بھی خود کی، کہا کہ آپ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی ہو، تمہاری ماں کو تو فون کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ پہلے ایسے تھے، اب میں ایسی ہو گئی ہوں، اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب میں تو فون میں اپنا ٹائم پاس کرتی ہوں کہ شاید آپ کو میری باتوں سے چڑ ہوتی ہے تو میں آپ سے بات چیت کم کرتی ہوں، تو ابھی میں اپنے فون میں لگی رہتی ہوں، آپ شکر ادا کریں میں اب آپ کے پیچھے نہیں پڑی رہتی۔ تو اس بات کی وجہ سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ آزما کے بھی دیکھیے گا۔ اور ٹائم جتنا اگر وہ آپ کو دے رہے ہیں نا، رزق دولت دے رہے ہیں، آپ کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، آپ کو اچھا کھانے پینے کو دے رہے ہیں، اچھا پہننے کو دے رہے ہیں، تو اسی میں غنیمت ہے، آپ اس میں خوش رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ سب سے اہم چیز کہ نماز پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کی مس ہو جاتی ہے، تو آپ رات کے وقت جب سوتی ہیں نا تو سوتے ہوئے اللہ کے
سے نا اپنا شکر بستر پہ لیٹ کے، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، ہمارا رب جو ہے نا ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہمارے اللہ پاک ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں ایک شکر کو لازمی لائیں۔ رات کو جب بھی سوئیں، سوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے بات چیت کریں، چاہے بستر پہ لیٹ کے ہی کریں۔ کسی بھی حال میں آپ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ہر حال میں سنیں گے بھی اور آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک استغفار کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی کہ یا اللہ پاک اگر آج دن بھر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، مجھے اس کی معافی دیں۔ دوسرا، آپ نے جو کچھ مجھے دیا، میں نے اچھا کھایا، میں نے اچھا پہنا، میں اچھے بستر پہ سکون سے سو رہی ہوں، آپ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکریہ۔ میں نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو پورے دن نماز تک نہیں پڑھی، آپ نے پھر بھی مجھے اتنا کچھ دے دیا، میں آپ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ جب آپ یہ شکر اپنی زندگی میں لائیں گی نا، تو آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے اور آپ کی رزق میں برکت بھی آئے گی، آپ کی ہر خواہش بھی پوری ہوگی۔ اور باقی ہسبینڈ سے پیسے لینے کی بات، تو روز روز پیسے نہیں لیے جاتے اپنے، اور نہ ہی روز روز ہسبینڈ کو جو ہے نا پیسے دینا پسند ہے۔ ضرورت کے مطابق سیزن کے کپڑے لیں، جو ضرورت ہے وہ بتا دیں، ان کی آمدن کے مطابق ان کے ساتھ چلیں، تو کبھی بھی وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ اور ٹائم جتنا وہ دیتے ہیں نا، اگر آپ کو رات کو 1 گھنٹہ بھی دے دیتے ہیں تو وہ بھی، اس کو بھی شکر ادا کریں، اس کو بھی سمجھیں۔ 24 گھنٹے اگر آپ اس کے ساتھ چپکی رہیں گی، یا آپ کہیں گی کہ سارا دن وہ میرے ساتھ ہی لگا رہے، تو اس سے مرد بور بھی ہو جاتے ہیں، اکتا بھی جاتے ہیں اور بیویوں سے دور بھی بھاگتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے نا بیویاں بھی جو ہیں وہ بہت جلد بور بھی ہو جاتی ہیں اور ان کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی اس کو اور ہی زیادہ اپنے قریب کرو، اور جتنا زیادہ مرد قریب ہوگا نا، جتنا آپ سے فری ہوگا، اتنا ہی وہ آپ کو ذلیل کرے گا۔ یا آپ لکھ کے رکھ لیں، آپ جتنی مرد سے کلوز ہوں گی، آپ جتنی اس سے فری ہوں گی، وہ اتنا آپ کو ذلیل کریں گے، اتنا آپ کو بے عزت کریں گے، اتنی ہی آپ کی عزت ان کی نظروں میں کم ہو جائے گی۔ خاموشی جو ہوتی ہے نا، سب سے بہترین علاج ہوتی ہے۔ خاموش رہیں، خاموشی سے چپ کر کے رہیں، تیار ہو کے بن سور کے ان کے سامنے ضرور رہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی خواہشات ان کو بتا دیں، ہمیں یہاں پہ یہ چیز چاہیے، ٹائم پہ وہ آپ کو دے دیں گے۔ میں کہ نہیں جاتے آپ کو چھوڑنے کے لیے، اس کو بھی اگنور کریں، خود ہی لے کے خود ہی چلی جائیں۔ آپ جتنی ان سے خواہشات بڑھائیں گی نا اپنے قریب ہونے کی، اتنی آپ خود کو بھی تکلیف ہوگی، آپ خود کو بھی تکلیف دیں گی، اور جب آپ خود کو تکلیف دیں گی، خود ان کے بارے میں سوچیں گی، ٹینشن کریں گی، آپ کے چہرے پہ لائنز بھی آئیں گی، آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، آپ کی رنگت بھی خراب ہوگی، اور جب یہ سب کچھ خراب ہوگا تو شوہر نے دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے نہ ٹائم مانگیں، نہ ان کی طرف زیادہ توجہ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ جب اچھا کھانے کو اور اچھا پہننے کو مل رہا ہے نا، تو اسی کو غنیمت سمجھے۔ یقین مانے، میں نے آج تک اپنے ہسبینڈ سے پیسے نہیں لیے، اور آج تک انہوں نے مجھے پیسے دیے بھی نہیں، میں نے مانگے ہی نہیں۔ میں نے جب بھی مانگا انہیں سے یہی مانگا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اتنی شاپنگ کرنی ہے، مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ ساتھ لے کے جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ بازار بھی نہیں جاتے، گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے، میری بیٹیوں کو، میرے ساتھ میری بہن ہوتی ہے، ہمیں پیسے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اپنی شاپنگ کر کے لے آؤ۔ مجھے جتنے اکٹھے پیسے پکڑا دیتے ہیں نا، اور پھر مجھے کہتے ہیں کافی ہیں، اتنا مجھے کہتے ہیں کافی ہے، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اگر نہ کافی ہوئے تو آپ کو فون کر دوں گی، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اگر ختم ہو گئے تو فون کر دینا، میں اور دے دوں گی۔ بس اتنی سی بات کرتی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بازار نہیں جانا چاہتے، اس کی بھی وجہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کبھی، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، آج کی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ کو بتا اس لیے رہی ہوں کہ تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں، آپ ٹینشن اور ڈپریشن سے نکلیں، آپ خوش رہیں۔ جو ٹائم آپ ان سے اپنے لیے مانگ رہی ہیں نا، اس ٹائم میں آپ خود پہ خود توجہ دیں، اس ٹائم میں آپ اپنی اسکن کی کیئر کریں، آپ فیشیل کریں، آپ بلیچ کریں، آپ کریمیں لگائیں چہرے پر، آپ مختلف ہیکس کو دیکھیں، ان پہ توجہ دیں، آپ خود اپنے جسم کو نکھاریں، اپنے چہرے کو نکھاریں ان کے سامنے، آپ اسٹچنگ کریں، کوئی اچھی سلائی کر لیں، سلائی نہیں آتی، کڑھائی آتی ہے وہ کر لیں، اپنے بچوں کی پڑھائی پہ فوکس کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان سے پیار کریں، ان سے کھیلیں۔ شوہر کا جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا، اس میں وہ آپ کی، اگر عزت سے آپ کو وہ 1 گھنٹہ بھی دے رہے ہیں نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے جنت ہے، یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اور اگر وہ ذلیل کر کے آپ کو پورا دن دے رہے ہیں نا، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لعنت ہے پھر ایسے پہ۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ٹائم کوئی قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک قسم کی، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ لائک سبسکرائب تو پتہ نہیں کیا مصیبت بن گیا ہے۔ خیر چلیں، ملا تو ملا، نہ ملا تو قسمت کی بات ہے۔ اب میری بیٹی نے شور مچانا شروع کر دی ہے، اسی لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اچھا کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ اللہ حافظ۔